کشمیر ہمارا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ مضمون: یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، لیکن اس کی آزادی کے وقت ہندوستان کی 565 ریاستوں کو پاکستان یا بھارت کسی کے بھی ساتھ الحاق یا آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کا حق دیا گیا۔ کشمیر کی ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، وہاں مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ کشمیر کی ریاستی اسمبلی نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی، مگر ہندو راجا نے اپنی آزادانہ ریاست کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں ہندوؤں کو مسلح کرنا شروع کر دیا، جس پر مسلمان اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ چاہتے تھے۔ پاکستان کے پختون قبائل نے بھی ان مظلوموں کا ساتھ دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ فرار ہو کر دہلی پہنچ گیا، اور پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سازش کر کے کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا، اور دوسرے ہی دن بھارتی افواج نے کشمیر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کئی اور ریاستوں میں بھی یہی کیا گیا جن کے حکمران مسلمان تھے، اور جھوٹ یہ بولا کہ آبادی ہندو اکثریت سے مشتمل ہے۔ باقاعدہ پہلی جنگ قائد اعظم کے حکم پر پاک افواج نے 14 ماہ تک لڑی، جو اقوام متحدہ کی مداخلت پر بند ہوئی۔ حریت پسند سری نگر تک پہنچ گئے تھے، لیکن انگریز آرمی چیف نے پیش قدمی روک دی۔ لیکن مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کئی کمیشن بنائے گئے اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کی سنجیدہ کوششیں کی گئیں۔ کئی قراردادیں پاس ہوئیں، مگر مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا۔ 1954 میں مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی اسمبلی نے ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق منظور کر لیا۔ پہلی بار مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس 1965 میں ہوا، پھر یہ مسئلہ اور جدوجہد جاری رہی۔ آخر تنگ آ کر کشمیریوں نے 1989 میں بھارتی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ 2016 میں بھارتی قابض فوج نے 22 سالہ حریت پسند برہان وانی کو شہید کر دیا۔ 50,000 افراد کرفیو توڑ کر اور خواتین جنازے میں شریک ہوئے۔ پاکستان کے ساتھ تمام ممالک نے صرف اخلاقی اور قانونی ساتھ دیا۔ اس کے بعد اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان شملہ معاہدہ طے پایا۔ پھر پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم واجپئی اس سلسلے میں پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی تو کارگل کی جنگ کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ صدر پرویز مشرف اور وزیر خارجہ خورشید قصوری بھی اس میں شریک تھے۔ کشمیر میں جدوجہد آزادی کشمیر میں 72 برسوں کے درمیان جو ظلم و ستم کی، بربریت کی اور آگ و خون کی داستانیں رقم ہوتی رہیں، اس پر عالمی برادری خاموش اور اس کا رویہ افسوسناک رہا۔ مستند عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق لاکھوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، سینکڑوں لوگ اور بچے پیلٹ گنز کے استعمال سے اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ خواتین کی عصمت دری کے باوجود انسانی حقوق کے ادارے، عالمی برادری، اقوام متحدہ سب خاموش ہیں۔ روس نے حق میں کھل کر بات کی اور ہمیشہ قراردادوں کو ویٹو کیا۔ بھارت نے آرٹیکل 270 ختم کر دیا اور 170 نافذ کر دیا ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کے اخلاقی و قانونی مدد کی، اقوام متحدہ میں مقدمہ لڑا۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا۔ امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد نے شروع کیا۔ کشمیری بھی پاکستانی جھنڈے تھام کر پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا دنیا کو کشمیر سے سکھ اور امن دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق حل کیا جائے۔ اب کشمیر کی حسین و خوبصورت وادیوں میں برف سے لدے پہاڑوں پر ہرے بھرے باغات اور کھیتوں کے منظروں میں بھارتی بربریت کے نشانے پر شہیدوں کی لاشیں اٹھائے ماں باپ، بچے، ظلم اذیت سہتی بیٹیاں، جو 75 برس سے جاری آگ اور خون کی اس ہولی کے مناظر بھی شامل